على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر جلوہ افروز والد محترم خطیب اعظم کلیم الاولیاء کلیم طور خطابت سیاح ایشیا و یوروپ و افریقہ حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرف الجیلانی مدد اللہ نورانی سجادہ نشین آستانہ احمدیہ اشرفیہ جائز علماء کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ دارالعلوم فیضان غریب نواز جو سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہا ہے اسی کی اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اس ادارے کو بھی خوب کامیابی اور خوب ترقی عطا فرمائے. میں بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. ابھی یہاں سے جودھ پور روانہ ہونا ہے, وہاں بھی دارالعلوم اسحاقیہ میں بھی پروگرام ہے عشاء کے بعد, اس میں بھی شرکت کرنی ہے. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا. رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں.
نبی کے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، نبی کے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، نہیں ہے جو نبی کا وہ ہمارا ہو نہیں ہے جو نبی کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، تو فرمائے سجا رکھا ہے دل کو سیرت نور مجسم سے، سجا رکھا ہے دل کو سیرت نور مجسم سے، قیامت تک میرے دل میں اندھیرا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت تک میرے دل میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ بھور میں رہے کہ بھی محفوظ ہوں فیضان سے ان کے، بھور میں رہے کہ بھی محفوظ ہوں فیضان سے ان کے، بہا لے جائے مجھ کو ایسا دھارا ہو بہا لے جائے مجھ کو ایسا دھارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ مجھے بھی شعر پیش کراؤں کہ جمال گنبد خضرا بسا ہے میری آنکھوں میں، جمال گنبد خضرا بسا ہے میری آنکھوں میں، کہ اس سے بڑھے کہ جنت کا نظارہ ہو جمال گنبد خضرا بسا ہے میری آنکھوں میں، کہ اس سے بڑھے کہ جنت کا نظارہ ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو یہی اور قابل غور ہے
اسی اور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر بس، اور واو جو ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، وہ واو سے پہلے کا جو جملہ ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، واو کے ذریعے سے اس جملے کو پورا کیا جاتا ہے، واو کے ذریعے سے اس جملے کو پورا کیا جاتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور آسانی سے آپ کو سمجھا دوں، مثال کے طور پر آپ بازار گئے اور گھر لوٹتے وقت آپ نے سوچا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے لیے کچھ سامان لے لیا جائے، کچھ بسکٹس لے لیا جائے، کچھ چاکلیٹ ٹافی لے لی جائے، بچے خوش ہو جائیں گے۔ آپ دکاندار کے پاس گئے اور جیب سے 10 روپے کا سکہ نکالا، اب تو 20 کا بھی سکہ آ گیا، سکہ نکالا اور دکاندار کو دیا، اور دکاندار نے اس سکے کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ کے منہ پہ مار دیا۔ اب آپ کو بہت غصہ آ گیا کہ کسٹمر کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں، گاہک کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں۔ تو دکاندار نے کہا کہ اخلاق پر لیکچر بعد میں دیجیے گا، پہلے اپنا سکہ تو دیکھ لیجیے، پہلے اپنا سکہ تو دیکھ لیجیے۔ تو آپ نے اس سکے کو زمین سے اٹھایا اور دکاندار کو دکھایا اور بولا سکے میں کیا خرابی، سکہ صحیح تو ہے۔ تو دکاندار نے کہا ارے جناب، سکے کا صرف ایک سائیڈ نہیں ہوتا، سکے کا صرف ایک سائیڈ نہیں ہوتا، ایک رخ نہیں ہوتا، ذرا دوسرا سائیڈ دیکھیے، ذرا دوسرا رخ دیکھیے۔ جب آپ نے دوسرا سائیڈ دیکھا، سکے کا دوسرا رخ دیکھا، تو وہ رخ مٹا ہوا تھا، اس کے نقوش غائب تھے۔ کیا مطلب؟ کہ کھوٹا سکہ تھا، کھوٹا سکہ تھا۔ تو یہ دنیا کے سکے کا حال ہے، یہ دنیا کے سکے کا حال ہے۔ اگر دونوں سائیڈ میں سے ایک بھی سائیڈ اگر مٹا ہوا پایا گیا تو وہ دنیا کے بازار میں کام نہیں آتا، بلکہ وہ سکہ تمہارے منہ پہ مار دیا جاتا، وہ سکہ تمہارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ایک سکہ ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک سکہ ہے، اور اس ایمانی سکے کے بھی دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے۔ ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے۔ جب تم کل بازار محشر میں اس ایمانی سکے کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں بھی دونوں سائیڈ دیکھا جائے گا، ایمان کا بھی سائیڈ دیکھا جائے گا، رسالت کا بھی سائیڈ دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں سائیڈ میں سے ایک بھی سائیڈ مٹا ہوا پایا گیا تو وہ بھی دنیا کے سکے کی طرح تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، ایمان لاؤ اللہ اور صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں، رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں کہ ایمان لے آئے بس کام ختم، ایمان لے آئے کام ختم۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، آگے ارشاد فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے پہلے ایمان کا حکم دیا، ایمان لاؤ، دوسرا حکم تعظیم رسول بجا لاؤ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کا تعظیم حکم بجا لاؤ۔ اور پھر تیسرا حکم آتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو۔ تو اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا،
پہلے نمبر پر ایمان کا ذکر فرمایا، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر عبادت کا ذکر فرمایا، تیسرے نمبر پر عبادت کا ذکر فرمایا۔ اب ایک چیز اور بتا دو کہ اللہ نے ایک طرف ایمان کا ذکر کیا، اللہ نے ایک طرف ایمان کا ذکر کیا، ایک طرف عبادت کا ذکر کیا، اور بیچ میں تعظیم رسول کو رکھا۔ ایک طرف ایمان کو رکھا، ایک طرف عبادت کو رکھا، بیچ میں تعظیم رسول کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ بیچ کا مقام کس کا ہوتا ہے؟ بیچ والا مقام جو ہوتا ہے، بیچ کا مقام کس کا ہوتا ہے؟ بیچ کا مقام روح کا ہوتا ہے۔ روح کا ہوتا ہے، کیوں؟ کہ روح جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، جسم کے بیچوں بیچ روح ہوتی ہے، تو روح کا مقام بیچ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم رسول کو رکھ کر بتا دیا کہ ایمان کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، عبادت کی بھی جان ہے تعظیم مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر تعظیم رسول کے نہ ایمان ہے اور نہ عبادت ہے۔ اچھا ایک چیز اور فرما، ایک چیز پہ اور غور کریں کہ اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا تو صرف ایک لفظ سے لِتُؤْمِنُوا، لِتُؤْمِنُوا ایمان لاؤ، اور عبادت کا بھی ذکر فرمایا تو صرف ایک لفظ سے وَتُسَبِّحُوا۔ مگر جب تعظیم رسول کی بات آتی ہے تو ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظوں کا استعمال فرما رہا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو ایک لفظ سے کام چل جاتا، وَتُعَزِّرُوهُ فرما دیتا تو بھی تعظیم کے معنی میں ہے، وَتُوَقِّرُوهُ فرما دیتا وہ بھی تعظیم کے معنی میں، تعظیم و توقیر ایک ہی۔ اگر دو لفظ فرمانے کی کیا ضرورت؟ لوگ کہتے ہیں نا کتنی لائٹنگ لگانے کی کیا ضرورت، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ ایک مقرر سے کام چل جاتا، 5 مقرر کی کیا ضرورت؟ 5 لائٹ سے کام چل جاتا، 20 لائٹ کی کیا ضرورت؟ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر ہمت ہے تو اپنے رب سے پوچھو، اگر ہمت ہے تو اپنے پروردگار سے پوچھو، اگر ہمت ہے تو اس خالق کائنات سے پوچھو کہ اے مولا ایک لفظ سے کام چل جاتا، دو لفظوں کی کیا ضرورت؟ ایک لفظ سے کام چل جاتا، دو لفظوں کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہی ملے گا، ارے ہر جگہ ضرورت کا تقاضا نہیں دیکھا جاتا بلکہ محبت کا تقاضا دیکھا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر جگہ ضرورت کا تقاضا نہیں دیکھا جاتا بلکہ محبت کا تقاضا دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں صاف ارشاد فرما دیا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وقت کم ہے، جانا ہے، نہیں تو کچھ گوشے بیان کرتا ہے اسی آیت پاک کے تعلق سے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ گلستان فاطمہ زہرا کا ہر ایک بھولے تر ہے، کسی میں خوئے علی اور کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم،
سبھی ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ حضرات، انتہائی پرمغز خطاب شہزادے غوث اعظم حضور جمال الاولیاء مقدس ذلہ العالی سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی لمحے انتظار کے حضور کلیم الاولیاء مقدس ذلہ العالی جو کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہیں، جن کے نورانی اور مقدس چہرے کی زیارت سے ہم سب شرفیاب ہو رہے ہیں، اب ان کے خطاب پرمغز اور تقریر پذیر سے ہم اپنے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اپنے مہمان کا، اولاد رسول کا، شہزادے غوث اعظم کا انتہائی قلب کی گہرائی سے استقبال کر لیں اور نعرہ تکبیر رسالت کے ذریعے سے حضرت کی بارگاہ میں استدعا کریں کہ اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے دلوں کے اندر دبی ہوئی عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو شعلے جوالا بنا دیں۔ آئیں ہم سب مل کر حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم حضور کلیم الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت بہت کم ہے، نعت شریف پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، مقطع اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوی سارے صدیقین وہ جذبے بلالی ہے، نہ وہی سارے صدیقین وہ جذبے بلالی ہے، پھر اس کے بعد بھی شکوہ کہ میدک دامن میرا خالی ہے، پھر اس کے بعد بھی شکوہ کہ دامن میرا خالی ہے، اور نہ گھبراؤ اے کلیم غم زدہ، بس ایک دو دم میں نہ گھبراؤ اے کلیم غم زدہ، بس ایک دو دم میں در محبوب کی چلمن میں جنبش ہونے والی ہے، در محبوب چلمن میں جنبش ہونے والی ہے۔ فیضان دارالعلوم غریب نواز کا یہ جلسہ ہے،
مگر چونکہ دارالعلوم ساقیہ جودھپور کا بھی جلسہ ہے، اس میں ہم دونوں کو جانا ہے، اس لیے کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کریں ہے، کروں ترجمہ؟ ارشاد ہے۔ شرط ہے میں بھی ترجمہ کروں، آپ بھی ترجمہ کریں۔ میں بھی ترجمہ کروں، آپ بھی ترجمہ کریں۔ ابھی آپ فیصلہ نہ کر چکے ہوں گے، تعامل میں ہوں گے، لیکن دونوں کا فرق بتا دوں تو لپک کے آپ کہنے کریں کیا؟ میں تو آیت کریمہ کا ترجمہ کروں اور آپ لوگ ترجمہ کریں، آپ لوگ ترجمہ کریں، اس لیے کہ یہ غریب نواز کی محفل ہے، یہاں تو تری ہی تری ہے اور تری میں بہتری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جس محفل میلاد میں آیا تر بدتر ہو گئے، جو اس محفل میلاد میں آیا تر بدتر ہو گیا، اور جو اس محفل سے بھاگا تیتر بتر ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ تر بتر ہونا ہے کہ تیتر بتر ہونا۔ یہاں تو تری ہی تری ہے، خشکی تو دوسرے کیمپ میں رہتی ہے۔ خشکی آپ سمجھ گئے، تری اور خشکی؟ اگر آپ سمجھ گئے تری اور خشکی تو آپ نے میری طبیعت بہت خوش کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے میری طبیعت بہت خوش کی۔ ارشاد ربانی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے حبیب رسول تمہیں دے دیں لے لو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم نے انہیں دینے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ تم سے انہیں کچھ لینا نہیں ہے، وہ تو دینے ہی کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں دنیا کی بھی دولت دیتے ہیں، آخرت کی بھی دولت، دین کی بھی دولت دیتے ہیں۔ قرآن کی دولت دی تو انہوں نے، عرفان کی دولت دی تو انہوں نے، شریعت کی دولت دی تو انہوں نے، طریقت کی دولت دی تو انہوں نے، غوث اعظم کو دیا تو انہوں نے، خواجہ غریب نواز اجمیری کو دیا تو انہوں نے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیا تو انہوں نے، وہ عطا کرنے والے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول، دامن پھیلائے رہو رسول کے آگے، جو دے دے دامن میں لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کر دیں باز رہو، اس سے دور رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خادم، عقیدت مند، جانثار، متبع سنت بنائے، اور اپنے دامن کو ان کی عطا کردہ دولتوں سے بھرتے رہیں۔ دارالعلوم غریب نواز روز اپنا فروغ پائے، اس کے خادمین دین کی سچی خدمت کریں۔ وعلیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید